تو انہوں نے یہ درخواست ان کی خدمت میں پیش کی. تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا کہ حدیث کی کون سی کتاب پڑھاتے ہو. میرا تو پہلا سال تھا تدریس کا. تو میں نے کہا حضرت ابھی تک تو نہیں پڑھا رہا, ارادہ ہے انشاءاللہ پڑھاؤں گا. تو ہاتھ میں ہاتھ دیا اور فرمایا تمہیں حدیث پڑھانے کی اجازت ہے میرے اکابر کی تشریحات کو سامنے رکھتے ہوئے. شرط بڑی سخت لگا دی. میں نے خود اس کا ایک مفہوم اپنے ذہن میں متعین کیا کہ جس طرح قرآن ہم تک پہنچا ہے تو قرآن کی تفسیر بھی سند رکھتی ہے, جس طرح حدیث کا متن سند رکھتا ہے تو حدیث کی تشریح بھی ایک سند رکھتی ہے. تو ہمارے اکابر نے جس طریقے سے اپنے اکابر و اسلاف سے اور اساتذہ سے اس کی تشریحات وصول کی ہیں, یہی ان کا مقصد ہو سکتا ہے. کافی عرصے کے بعد میں برطانیہ گیا. وہاں پر دارالعلوم زکریا میں حاضر ہوا. ڈیوزبری میں ہے نا, ہاں بری میں دارالعلوم عربیہ میں حاضر ہوا. اور یہ میرے خیال میں میرا کوئی دوسرا یا تیسری بار تھی وہاں جانا. حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب آج کل بیمار ہیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. میں نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت شیخ نے جب مجھے حدیث کی اجازت دی تو یہ شرط کیوں لگائی؟ تو ان کے آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا کیوں نہ لگاتے. تو انہوں نے عجیب واقعہ سنایا. فرمایا کہ حضرت شیخ نے خود فرمایا مجھے کہ ایک رات میں نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا کہ مولوی خلیل احمد نے بذل المجہود میں میرے ایک حدیث کی توجیح کی ہے جو غلط ہے, ان کو بتا دو کہ اس کی توجیح یہ نہیں یہ ہے. کہتے میں اٹھا, میں نے فوراً وضو بنایا. اس زمانے میں سہارنپور میں بجلی نہیں تھی, لالٹین جلایا اور لالٹین جلا کر چل پڑا ان کی طرف. راستے میں جاتا ہوں تو ایک اور آدمی بھی لالٹین جلاتے ہوئے میری طرف آ رہا. آمنے سامنے ہوئے تو مولانا خلیل احمد صاحب.